السلام علیکم. کیس نمبر 20 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. یہ کچھ دن بعد کی بات ہے. حیا نے ایک ہاتھ سے اوون کا ڈھکن کھولا اور دوسرے ہاتھ سے گرم ٹرے باہر نکالی. ٹرے پر بھوری خستہ گرم گرم جنجر بریڈ تیار پڑی تھی. ادرک کی ہلکی سی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی. وہ دوسرے ہاتھ سے جنجر بریڈ کو چیک کرتی سیدھی ہوئی اور ٹرے لا کر کاؤنٹر پر رکھی. وہ سفید ڈھیلی سی آدھے بازوں والی ٹی شرٹ اور کھلے سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھی. بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا گردن پہ پڑا تھا اور الجھی سی لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی. ٹی شرٹ کے اوپر پہنے ایپرن پہ جگہ جگہ چاکلیٹ اور کریم کے دھبے لگے تھے. مقسم کاؤنٹر کی ایک طرف کھڑا پیالے میں انڈے کی سفیدی پھینٹ رہا تھا. ڈی جے دوسری طرف کھڑی سجاوٹ کے لیے لی گئی بنٹیز جیلیز اور رنگ برنگے بینز کے پیکٹ کھول کھول کر پلیٹ میں انڈیل رہی تھی. ہر رنگ کے بینز کینڈیز اور سرخ جیلی بینز کا ایک ڈھیر لگ چکا تھا. آج حسین کی سالگرہ تھی. روایتی طریقے سے کیک بنانے کی بجائے حیا اس کے لیے جنجر بریڈ ہاؤس تیار کر رہی تھی. 1 فٹ اونچا جنجر بریڈ ہاؤس بریڈ سے بنا گھر جو چاکلیٹ کریم اور رنگ برنگی جیلی بین سے سجانا تھا. وہ پچھلے 4 گھنٹے سے لگی ہوئی تھی اور اب بالآخر اس جنجر بریڈ کے 6 کے 6 ٹکڑے بیک ہو چکے تھے. 4 دیواروں کے لیے اور 2 چھت کے لیے. آؤ اب اس کو جوڑتے ہیں، اس نے کہا تو مقسم جو آئسنگ بنا چکا تھا پیالہ رکھ کر اس کی طرف آیا. ڈی جے اب ایک دیوار اٹھا کر اس سے دروازہ کاٹ رہی تھی. حیا اور مقسم نے احتیاط سے 2 دیواریں کھڑی کیں اور ان کے جوائن پر بطور گم مخصوص سیرپ لیپ کر دیا. پھر آہستہ سے دونوں نے اپنے ہاتھ ہٹائے. دیواریں سیدھی کھڑی تھیں اور سیرپ نے ان کو چپکا دیا تھا. زبردست، وہ پرجوش سی بولی. اس کے گھر کی دیواریں جڑ چکی تھیں اور یہ خیال ہی اس کی ساری تھکاوٹ بھگا کر لے گیا تھا. وہ دونوں اب اگلی دیوار جوڑنے لگے تھے. حیا کے ماتھے سے جھولتی لٹیں بار بار آنکھوں کے سامنے آتی اور وہ بار بار ہاتھ سے اسے پیچھے ہٹاتی. پوروں پر لگی چاکلیٹ سیرپ کے دھبے اس کے رخسار پر لگ گئے مگر پرواہ کسے تھی. 4 دیواری بن گئی تھی. اب انہوں نے 2 ٹکڑوں کو اوپر الٹے وی کی طرح رکھا اور جوڑ پر سیرپ لگا دیا. کافی دیر بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے. چھت برقرار رہی. سیرپ سوکھنے لگا تھا اور چھت مزید مضبوط ہوتی گئی. حیا تم گریٹ ہو. وہ بھورا سا گھر بنا آرائش کے بھی بہت پیارا لگ رہا تھا کہ مقسم بے اختیار ستائش سے بولا. مجھے پتا ہے. وہ دھیرے سے ہنسی. وہ تینوں اب الا بلا کینڈیز جیلیز اور بین سے دیواروں کی سجاوٹ کرنے لگے. وہ ہر ڈیکوریشن کے ٹکڑے کے پیچھے ذرا سا سیرپ لگا کر اسے دیوار سے چپکا دیتے. بھورے گھر پر جگہ جگہ سرخ سبز نیلے بٹن کی مانند آنکھیں ابھرنے لگی تھیں. ذرا سی دیر میں ہی گھر سج گیا تھا. ڈی جے نے سفید کریم سے کھڑکیوں کی چوکور چوکھٹیں بنائی اور اندر نیلی کریم کا رنگ بھر دیا. اب استنبول کی برف باری کا مزہ اپنے گھر کو بھی چکھائیں. حیا آئسنگ شوگر اور چھلنی لے آئی. اس نے سفید سوکھے آٹے کی شکل کی آئسنگ شوگر چھلنی میں ڈالی اور گھر کے اوپر کر کے چھلنی آہستہ آہستہ ہلانے لگی. چھلنی کے سوراخوں سے سفید ذرے نیچے گرنے لگے. بھورے گھر پر سفید برف باری ہونے لگی تھی اور ایک ہلکی سی سفید تہ چاکلیٹ کے اوپر بیٹھ گئی. حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس تیار تھا. اس نے احتیاط سے ٹرے اٹھائی. گھر برقرار رہا. وہ اس کی 4.5 گھنٹوں کی محنت کا ثمر تھا. کسی سالگرہ کی تقریب سے پہلے حیا سلیمان تیار نہ ہو حیرت انگیز بات تھی مگر آج اس کی تیاری وہ گھر ہی تھا. اسے اپنے رف حلیے ایپرن اور چہرے پر لگے دھبوں کی پرواہ بھی نہیں تھی. اس کی ساری توجہ ٹرے میں رکھے جنجر بریڈ ہاؤس پہ تھی. وہ ڈی جے اور مقسم کے پیچھے چلتی ہوئی کامن روم میں داخل ہوئی. وہاں فاصلے فاصلے پر گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے. درمیانی میز پر گفٹس اور حسین کا لایا ہوا کیک رکھا تھا. 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس آ چکے تھے. وہ کوئی سرپرائز پارٹی نہ تھی. سو حسین بڑی میز کے پیچھے ہنستا کھڑا ہوا ٹالی کا گفٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا جسے ٹالی بار بار پیچھے کر رہی تھی. سرپرائز! حیا نے پکارا تو سب نے ادھر دیکھا. مقسم اور ڈی جے کے پیچھے وہ چوکھٹ پر کھڑی تھی. دونوں ہاتھوں میں اٹھائی ٹرے میں وہ فیری ٹیل ہاؤس رکھا تھا اور حیا کو پتا تھا وہ ہینسل اور گریٹل کے جنجر بریڈ ہاؤس سے زیادہ خوبصورت تھا. واو! بے اختیار بہت سے لبوں سے ستائش نکلی. حیا تم نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا. حسین بے حد متاثر ہوا تھا. اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے. وہ دروازے میں کھڑی تھی. دروازہ کھلا تھا اور سردی اندر آ رہی تھی. آؤ حیا اسے میز پر لے آؤ. مقسم بڑی میز پر گفٹس کیک اور دوسری ڈشز کے درمیان چیزیں ہٹا ہٹا کر جگہ بنانے لگا. سردی کی لہر دروازے سے اندر گھس رہی تھی. اس نے بائیں ہاتھ میں ٹرے پکڑا اور دائیں ہاتھ بڑھا کر دروازہ دھکیل کر بند کرنا چاہا اور وہ بدقسمتی کا لمحہ تھا. دروازے یہ نوب کو اس نے چھوا ہی تھا کہ دروازہ زور سے پورا کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا. کھلتے ہوئے دروازے نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی. بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی اور تبھی اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیڑھی ہو گئی.
اوہ نو! بہت سی دلدوز چیخیں بلند ہوئیں اور ان سب میں سب سے دل خراش اس کی اپنی چیخ تھی۔ الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی اور ہلکی سی ٹھٹ کی آواز کے ساتھ جنجر بریڈ ہاؤس زمین پر جا گرا۔ ہر دیوار ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بنٹیز اور جیلی بینز ادھر ادھر بکھر گئیں۔ فرش پر بریڈ، چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی بنٹیوں کا ایک ملبہ پڑا تھا اور وہ سب سناٹے کے عالم میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کتنے ہی پل وہ شوق کے عالم میں اس ملبے کو دیکھے گئی، پھر اس کے پار نظر آتے جاگرز کو دیکھا اور اپنی ششدر نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ جہان سکندر تھا اور اتنی ہی بے یقینی اور شوق سے اس ملبے کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے پہ بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلایا۔